ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ یہ بہلول دجلہ کے کنارے گزر رہا تھا۔ محل دجلہ کے کنارے پہ واقع تھا، اور بہلول مشہور مجاذیب میں سے ایک مجذوب اس دور کا گزرا ہے۔ تو بادشاہ نے چاہا کہ بہلول سے ملاقات کروں، تو اس نے خادم سے کہا بلاؤ اس کو۔ تو جو محل کی چھت پر تھے انہوں نے اوپر سے نیچے ڈولی پھینکی، نیچے والوں کو اشارہ دیا، بہلول کو پکڑا، ڈولی میں بٹھا دیا، اوپر والوں کو کھینچ لیا۔ 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ نے کہا بہلول بتاؤ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ بہلول نے کہا جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ اللہ کے بندے مسئلہ سمجھانے کے لیے 3 گھنٹے کی تقریر نہیں کرتے، تو کہا جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سمجھ نہیں آئی۔ کہا دیکھو میں آنا چاہتا، آپ سے ملنا چاہتا تو پہلے درخواست لکھتا، پھر دیوان خانے میں جمع کرواتا، اور پھر وہاں سے مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن آنا، میں انتظار کی سولی پہ لٹکا رہتا، اس کے بعد میں اس مقررہ دن میں ملنے کے لیے دیوان خانے میں پہنچتا، وہاں سے آپ کے دربار میں آنا ہوتا۔ لیکن پتہ چلتا کہ آج بادشاہ کے اہم مہمان ہیں، تو آج ملاقات نہیں ہوگی، پھر 3 ماہ کی بعد کی ڈیٹ مل جاتی۔ پھر ایسا ہو سکتا تھا، میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے، ملاقات پھر بھی آپ کی فرصت پہ تھی، آپ کی مرضی پہ تھی، اور جب آپ نے چاہا تو 2 لمحے بھی نہیں لگے۔ کہا بندہ چاہے کروڑوں سال لگ جائے، جب وہ چاہے 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ سفر کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ وہ کرم فرما رہا ہوتا ہے۔ اور وہ حدیث پاک ہے کہ بندہ جب میری طرف 1 قدم آتا ہے، میں اس کی طرف 70 قدم آتا ہوں، اور میرا بندہ میری طرف اگر چل کے آتا ہے، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی۔ تو یہ ایک ہے بندے کا جانا، اور ایک ہے اس کا کرم فرمانا۔ بندہ ساری زندگی بھی چلتا رہے، کوئی سنگ میل ہی نہیں آئے گا، اس لیے کہ لامتناہی کی طرف ایک متناہی سفر کرے بھی تو کیا کرے گا؟ جو ہے ہی جب وہ لامتناہی، تو پھر وہ حضرت صدیق اکبر والی بات نہ، تھک کے کہے گا میری بس، آگے میں جا نہیں سکتا۔ لیکن وہ دیکھتا ہے شوق، اللہ اکبر تیرے دیدار کے قابل کہاں یہ میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ وہ انتظار، وہ تڑپ دیکھتا ہے بندے کی، پھر اس پر کرم نوازی فرما۔